میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے، عمران خان کی گفتگو۔ بانیے چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ تصاویر بنا کر بھی صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ مجھے پارٹی رہنماؤں سے صرف 30 منٹ ملاقات کی اجازت ہے۔ چیئرمین PAC پر مشاورت کر کے بتاؤں گا۔ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ میرے دور حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے۔ میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشن زیر التوا ہیں جن پر سماعت نہیں کی جا رہی۔ القادر ٹرسٹ کیس کی جیل سماعت 3 مئی تک ملتوی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر اڈیالہ جیل میں سماعت 3 مئی تک ملتوی۔ 4 مزید گواہان کے بیان قلم بند۔ 1 گواہ پر جرح مکمل۔ مجموعی طور پر 25 گواہان کے بیان قلم بند۔ 16 گواہوں پر جرح مکمل ہو چکی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل اور ظہیر عباس بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ القادر ٹرسٹ ضمانت کیس میں نیب کا وکیل ایک بار پھر بھاگ گیا۔ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ نے کوئی زیادہ خطرناک باتیں کر دی ہیں۔ سلمان صفدر نے جواب دیا، جو پروسیکیوٹر موجود ہیں انہی کے دلائل سن کر فیصلہ کر دیں، جس کے جواب میں عدالت نے کہا، آخری وارننگ دیں، 6 مئی کو اب سماعت ہوگی، نیب کی طرف سے کوئی نہ آیا تو دستیاب ریکارڈ کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ۔ گزشتہ روز چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ کیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا، آج ٹرین مارچ لے کر سکھر آئے ہیں، یہ تو شروعات ہے۔ ٹرین مارچ سکھر آ سکتا ہے تو انشاءاللہ اڈیالہ بھی لے کر جائیں گے۔ مجھے آپ سے وعدہ چاہیے کہ آپ نکلیں گے، کوئی نکلے نہ نکلے ہم تو نکلیں گے۔ عمران خان نے ہمیں شناخت دی اور عوام نے عمران خان کی دی ہوئی شناخت پر ہمیں ووٹ دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو باہر لانے کے لیے دیا، اسی قرض کو اتارنا ہے۔ آج کا ٹرین مارچ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم نکل آئے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جعلی پنجاب حکومت نے پہلے کسانوں کا معاشی قتل کیا، اب احتجاج سے روکنے کے لیے گرفتاریاں۔ کسانوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹھوکر نیاز بیگ کو نو گو ایریا بنا دیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا، کسانوں کی بڑی تعداد نے پنجاب اسمبلی کی طرف رخ کر لیا۔ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں سے کسان زیادہ نکلے گا، احتجاج ہمارا حق ہے۔ تحریک انصاف کی ضمنی بلدیاتی الیکشن میں بھی فتح۔ خیبر پختونخوا کی 6 تحصیلوں کے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ PTI نے 2021-2022 میں ان 6 میں سے صرف 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن آج کے ضمنی انتخابات میں 6 میں سے 5 تحصیل چیئرمین کی نشستوں پر PTI امیدوار کامیاب ہو گئے۔ جسٹس بابر ستار ججوں کو ڈرانے والی قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس نہ سننے اور دوسری عدالت منتقل کرنے کی FIA، پیمرا اور PTA کی متفرق درخواستیں 5-5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی ہیں، جبکہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کی منظوری دینے والے افسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین PTA اور ممبران کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور عدالتی وقت ضائع کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کرنے سے متعلق بھی دیکھے گی۔ میں بے گناہ تھا، مجھے غلط سزا دی گئی، تحریک انصاف کارکن جیل کی تکالیف کے باعث شہید ہو گیا۔ ایڈوکیٹ سلمان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ہمارے ایک کارکن لطیف رفیق جو کہ 9 مئی کے مقدمہ 96/23 میں 8 ماہ جیل میں رہے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، وہ آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ فیملی کے مطابق رہائی کے بعد وہ کافی کمزور ہو چکے تھے اور ایک بات بار بار دہراتے تھے کہ میں بے گناہ تھا، مجھے غلط سزا دی گئی، لیکن کسی نے ہماری فریاد نہ سنی۔ آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔